الحمد لأهله والصلاة لأهلها قال عز وجل في كتابه المحكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ المولانا العظیم۔ خواتین و حضرات، ہند النبی سلطان الاولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ سابقہ روایات کے برعکس امسال کووڈ-19 کے تناظر میں منایا جا رہا ہے، اور اس ضمن میں سب سے پہلے نیوز 18 کے لاکھوں بلکہ کروڑوں ناظرین کی جانب سے بارگاہ خواجہ میں عقیدت کے پھول نظر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ آپ کی شخصیت، آپ کی عظمت، آپ کی خدمات اور آپ کے کارنامے تا صبح قیامت یادگار رہیں گے، اور جس طرح سے اس عظیم ہستی نے، اس بلند پایا ولی کامل نے اپنے وطن سے دور ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ہندوستان کی سرزمین کو اپنے فیوض و برکات سے سیراب کیا، اور اس کفرستان میں اسلام کی شمع روشن کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد و امجاد میں سے ہیں، حسبی نسبی سادات میں سے۔ آپ کے والدین کا سایہ عین بلوغیت کے وقت سر سے اٹھ چکا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کو وراثت میں ایک باغ ملا، اس کی دیکھ بھال، سیرابی، اس کی نگہبانی اور اس کے نشو و نما میں آپ لگے رہے۔ اتفاق کی بات کہ ایک دن ایک مجذوب کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ شخصیت حضرت ابراہیم قندوری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جلال و جمال کا پیکر۔ وہ جب باغ کے اندر داخل ہوئے تو حضرت خواجہ صاحب کی نظر پڑی۔ آپ چھوٹے تھے، 12-13 سال کی عمر ہوگی۔ آپ نے بڑی عقیدت و محبت سے ان کی خدمت میں انگور کے خوشے پیش فرمائے۔ مجذوب نے ایک آدھ دانہ نوش فرمایا، اس کے بعد کوئی ایسا تبرک آپ کے حوالے کیا جسے کھلی کہا جاتا ہے، اور خواجہ اجمیری سے آپ نے فرمایا کہ اسے تم کھا لو۔ اس کا کھانا تھا کہ آپ کی قلبی کیفیت بدل گئی، ایک انقلاب آ گیا، دنیا سے بددل ہو گئے۔ باغ کو آپ نے فروخت کر دیا جو وراثت میں آپ کو ملا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ تحصیل علوم کے اندر لگ گئے۔ اپنے وطن میں آپ نے بنیادی تعلیمات حاصل کی، قرآن و حدیث کے علوم سے آراستہ ہوئے، قرآن مجید کو حفظ کر لیا، اور پھر چلتے چلتے وقت کے ایک بہت بڑے ولی حضرت شیخ المشائخ خواجہ ہارون علیہ الرحمہ کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ مرشد نے اپنے اس مسترشد کو، یعنی پیر نے اپنے اس مرید کو ہاتھوں ہاتھ لیا، تربیت شروع کی، اور مسلسل 20 سال تک آپ حضرت خواجہ ہارون علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں رہے۔ سفر، حضر، اٹھنا بیٹھنا، رات دن، جلوت و خلوت آپ نے اپنے پیر کے ساتھ گزاری، اور ایک وقت آ گیا کہ آپ کو حج کی سعادت حاصل ہوئی۔ اپنے پیر کے ساتھ خانہ خدا کی حاضری، مناسک ادا کرنے کے بعد زیارت روضے
रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सआदत जब हासिल हुई और आपने गुंबद खिजरा के सामने जाकर अस्सलामु अलैका या हबीबी कह के सलाम पेश किया, तो रोज़े अनवर से जवाब मिला कि वालेकुमुस्सलाम या वलदी। इससे कबल हज के दौरान जब आप तवाफ में थे तो खाने काबा के मताफ से यह आवाज़ कई बार आपने सुनी, बेशुमार हाजिरीन ने सुनी। एक हातिफ गैबी आवाज़ दे रहा था कि मोइनुद्दीन, अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है और तुम्हें एक ख़ास मिशन सौंपा जाएगा। उसकी तायीद बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। आका अलैहिस्सलाम ने बशारत दी कि मोइनुद्दीन, अब तुम्हें इस दीन हनीफ की इशाअत और तबलीग और इसकी तरसील और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान का सफ़र करना है। ख्वाजा साहब हैरान हुए कि हिंदुस्तान, पहली बार ये नाम कानों से आशना हुआ, कहाँ है, किस जगह है, किस तरह जाना है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ख्वाब में आपको पूरे हिंदुस्तान का नक्शा, मुत्तहद हिंदुस्तान का नक्शा पेश कर दिया गया। तमाम वो रास्ते जहां से आपको सफ़र करना है। मुख्तसर ये कि बातिनी इशारे के बाद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हिदायत की रोशनी में आपने हिंदुस्तान का सफ़र शुरू किया। खिलाफत मिल ही चुकी थी। इस दौरान आपने बेशुमार औलिया किराम से, बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आपने तकरीबन 1500 वक्त के औलिया किबार से मुलाकातें की, उनसे फैज़ उठाया, इस्तिफ़ादा किया, रूहानी सलूक और मदारिज तय किए। रियाज़त व मुजाहिदे के बाद अल्लाह ताला ने जो असल मिशन था उसके लिए आपको अब मुंतखब करने के बाद हिंदुस्तान के सफ़र की तरगीब दी और आप वहाँ से चल पड़े। तसव्वुर कीजिए, तकरीबन 700-800 साल कबल जब सफ़र के ज़राए मुहैया नहीं थे, सहूलियात नहीं थीं, ज़मीनी सफ़र दुश्वार था, आसमानी सफ़र का तो तस्वुर ही नहीं, किस तरह से आपने उन रास्तों को तय किया होगा। कई ममालिक सर करने के बाद, सफ़र के बाद आप अफ़गानिस्तान, फिर उसके बाद मुल्तान, फिर लाहौर पहुँचे। लाहौर में आपने हज़रत ख्वाजा अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री दी, और न सिर्फ हाज़री दी बल्कि चिल्ला कशी की। बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सिर्फ 1 माह कबल हज़रत दाता गंज बख्श का इंतकाल हुआ था। कुछ मुअर्रिखीन का इसमें इख्तलाफ है। बहरकैफ जो भी सूरत हो, आपने चिल्ला कशी के बाद जब वहाँ से उठे और जो शेर आपने फरमाया वो एक तारीख का हिस्सा है। वो शेर है, आपने इरशाद फरमाया कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। यानी हजरत ख्वाजा हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े पीर कामिल, और जिनकी खुद एक किताब जो आपने लिखने के बाद अपने साथ कब्र में महफूज कर ली थी, और फरमाया थे एक वली कामिल आएगा, मेरा एक ख़ास शागिर्द यहाँ आएगा जो इस किताब को मेरी कब्र से निकालेगा, कश्फुल महजूब। उस किताब को हज़रत ख्वाजा साहब ने अपनी दस्त करामत से कब्र अनवर से निकाली। वो आज किताब छप चुकी है, फ़ारसी में थी, उसका उर्दू में तर्जुमा हो चुका है। तसव्वुफ़ और सलूक के हवाले से इंतहाई अहम तरीन किताब। और यहाँ तक कहा गया कि किसी का अगर पीर नहीं है, कोई मुर्शिद नहीं है, तो उस किताब का मुताला करे, उसको तमाम तर रहनुमाई हासिल हो जाएगी। बहरकैफ हज़रत ख्वाजा साहब ने अब वहाँ से दिल्ली और अजमेर का सफ़र शुरू किया। ज़ाहिर है महीनों लगे होंगे। इन पूरे असफार में, सफ़र के दौरान जगह जगह लोग आपके गिरविदा हो जाते, आपसे अक़ीदत व मोहब्बत का मुज़ाहरा होता, और लोग आपके दस्त हक परस्त पर इस्लाम की दौलत से माला माल होते। यहाँ तक कि आप अजमेर तशरीफ़ ले आए, जहाँ से आपको पूरे हिंदुस्तान पर रूहानी हुकूमत का सिक्का जमाना था, जहाँ से आपको क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करना था, और जहाँ से आपको इस्लाम के अबदी, सरमदी और दायमी जो एक प्याम है उसको
عام کرنے کی کوششوں میں تیزی لانی تھی۔ مختصر سے وقت میں ظاہر ہے کہ اس کی پوری تفصیل نہیں بتائی جا سکتی۔ ایک پہلو ہے آپ کا حب الہی کا، اللہ کی محبت میں ڈوبے رہتے تھے۔ دوسرا پہلو ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان دونوں زیوروں سے آپ بالکل مزین رہتے تھے اور مسلح رہتے تھے۔ ایک اللہ کی محبت، دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور تعلق اور وارفتگی۔ اللہ کی محبت کا یہ عالم ہے۔ نماز اللہ کا ایک فریضہ ہے اور نماز کے آپ بے حد پابند، دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے، دین اسلام کی عمارت ہے۔ نماز کے حوالے سے زندگی کے آخری ایام میں آپ پر چونکہ استغراق کی کیفیت طاری رہتی تھی، جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، ایک غشی کی کیفیت بظاہر لگتی تھی، دنیا و مافیہ سے آپ بے خبر ہو جاتے تھے۔ اپنے حجرے خاص میں آپ آرام فرماتے تو جب اذان ہو جاتی، نماز کے لیے ندا دی جاتی، تو آپ کے دونوں خلفائے خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت حمید اللہ ناگوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جا کے جگانے کی کوشش کرتے، جسم مبارک کو جنبش دیتے، ہلاتے، آپ آنکھیں کھولتے، فرماتے کیا بات ہے؟ یہ عرض کرتے کہ حضرت اذان ہو گئی، اب نماز کا اہتمام کریں گے۔ تو فرماتے کہ تم لوگوں نے مجھے کہاں سے کہاں بلا لیا۔ پھر فرماتے کہ میرا قلب فرش سے جدا ہو کر عرش پہ جا چکا تھا، لیکن شریعت مصطفیٰ را چارہ نیست، شریعت مصطفیٰ را چارہ نیست، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ اگر کسی کا قلب فرش سے جدا ہو کر عرش پہ جا چکا ہو، لیکن جب اسے بلایا جائے، اذان کی آواز ہو، تو اسے عرش سے فرش پہ آنا پڑتا ہے، پھر وضو فرماتے نماز کا اہتمام ہوتا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ عشق اور محبت، اور پھر مورخین اس پر بھی متفق ہیں کہ آپ اس قدر زہد و تقوی کا مجسمہ تھے، اور نمازوں کا اہتمام، قرآن مجید کے ساتھ شغف۔ ایک قرآن پاک کا ختم دن میں فرماتے تھے اور ایک پورے قرآن کا ختم رات کو معمول تھا، اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے۔ اندازہ لگایا جائے تو یہ عشق الہی کا مظہر ہے اس طرح کے اعمال آپ کے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آتا تھا تو گریہ طاری ہو جاتی تھی۔ حدیث مبارک جب کبھی بیان فرماتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا لگتا تھا کہ آپ قربان ہونے کو تیار ہیں۔ پھر فرماتے تھے کہ اگر کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو چھوڑا ہے تو کل وہ بدنصیب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ سے اپنا منہ دکھائے گا، یعنی اس کی جرت کیسے ہوگی کہ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکے۔ خواتین و حضرات، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، سنت کا اس قدر اہتمام، حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، اور وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا محض مستحب ہے، سنت بھی نہیں ہے، واجب اور فرض کا تو سوال ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ عمل کرے تو نور علی نور، اگر نہ ہو سکے تو کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن خواجہ اجل اللہ کے ایک فرستادہ ولی، آپ نے وضو فرمایا تو اتفاق سے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گئے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ خواجہ اجل، تمہیں دعویٰ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں محبت کا، عقیدت کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا میں سے ایک ادا تمہاری آج وضو کرتے ہوئے چھوٹ گئی ہے۔ آپ کو جب خیال آیا تو آپ نے فوراً توبہ کی، اور جب یہ بات یاد آتی تھی تو آپ پر ایک غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے روحانی کمالات کے ذریعے، اپنے حسن اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اور اپنی روحانیت کے ذریعے جس طرح سے انقلاب پیدا کیا پورے بر صغیر میں، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پروفیسر آرنلڈ، جو علامہ اقبال کے استاد تھے، بہت بڑی ہستی، بہت بڑے اسکالر، انہوں نے دین اسلام پر ایک کتاب لکھی ہے، دی پریچنگ آف اسلام۔ اس میں پروفیسر آرنلڈ نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں میں پورے بر صغیر میں اس وقت کا جو متحدہ ہندوستان ہے،
90 लाख लोग मुसलमान हुए براہ راست. اس کے علاوہ جو اور تعداد ہے اس کی تفصیل الگ ہے. تو سب سے بڑا جو آپ کا کمال ہے، سب سے بڑا جو فیض ہے، اور جس طرح سے آپ کو ہند النبی کہا گیا، نائب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس طرح سے آپ نے دین اسلام کا پرچار کیا، فروغ میں حصہ لیا، وہ واقعی ناقابل فراموش ہے. خواتین و حضرات، آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں. میں صرف حلم اور عفو کے حوالے سے، چونکہ آج کے دور میں ہمارے اندر حلم نہیں رہا، قوت برداشت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے، ٹالرنس نہیں ہے. حضرت خواجہ کا ایک واقعہ میں سنانا چاہوں گا. ظاہر ہے اتنی بڑی عظیم ہستی، آپ کے مخالفین بے شمار تھے. ایک دفعہ ایک حاسد نے، ایک دشمن نے چال چلی اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے حجرے خاص میں آ گیا. حضرت نے نظر باطن سے محسوس کر لیا کہ اچھے ارادے سے ہی نہیں آیا ہے. وہ جو ہی قریب آیا تو آپ نے اسے بڑے ادب سے سلام کیا اور بیٹھنے کو فرمایا، اور جب وہ بیٹھا تو آپ نے فرمایا کہ اپنا کام کرو تم. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت میں تو اس غلط ارادے سے آیا تھا. خنجر نکال کے وہیں ڈال دیا اور توبہ کی اور کہا کہ حضرت آپ مجھ سے بدلہ لے لیجئے اور چاہے تو مجھے آپ خود قتل کر دیجئے. حضرت نے فرمایا کہ ہم فقیروں کا یہ شیوا تھوڑا ہی ہے، میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا. اس نے پھر توبہ کی، حضرت کے ہاتھ میں بیعت کی اور ساتھ ساتھ رہنے لگا. اور یہاں تک لکھتے ہیں مورخین کہ اس کے بعد اس کو 45 حج مقبول کی سعادت حاصل ہوئی اور پھر اس کا انتقال حرمین شریفین کے اندر ہوا. تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آج جو ہمارے حالات ہیں ملک کے، پوری دنیا کے، ایک کشمکش ہے، بے چینی ہے اور خود غرضی کا ماحول ہے. ایک دوسرے کے ہم پیچھے پڑے ہیں. حضرت خواجہ اجمیری کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھیں، انسانیت کو فروغ دیں. اور چونکہ اسلام کی یہی بنیادی تعلیم ہے، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا. ہم ہر ایک کو اپنا سمجھیں، اپنائیت کے پیغام کو عام سے عام کریں اور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کو منانے کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کے جو SOPs ہیں اس کا خیال رکھیں، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کی حفاظت بھی یقینی بنائیں. ہم سب کی حاضری اور عقیدت کو بارگاہ بے نیاز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت خواجہ اجمیری کے مشن کی ہمیں دامے درمے قدم سخنے آبیاری کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.